بادشاہ خان کی 35ویں برسی کے حوالے سے جو 20 جنوری کو منائی جا رہی ہے، میں بادشاہ خان اور ان کے خدائی خدمتگاروں کے حوالے سے چند ایک گزارشات دینا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بادشاہ خان کی پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ اور خدائی خدمتگاروں کی اس قربانیوں پر کچھ بات کروں، میں بادشاہ خان کی عقیدت اور خدائی خدمتگاروں کی انتھک قربانیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ خان ایک فلسفے کا نام تھا۔ بادشاہ خان ایک انسان کا نام نہیں تھا۔ بادشاہ خان عدم تشدد کے فلسفے کو ایجاد کرنے والے انسان کا نام تھا۔ بادشاہ خان ایک ایسے انسانیت جو انہوں نے پشتون معاشرے میں رائج کی، اس کا نام تھا۔ بادشاہ خان کو جس ماحول میں ابتداً کام کرنے کا موقع ملا، وہ نہایت ہی پسماندہ اور ناخوشگوار حالات تھے۔ بادشاہ خان کو ایک ایسے قوم پختونوں میں سیاست اور پختونوں کی مکمل طور پہ ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی مشکل کام ان کے گلے پڑا۔ بادشاہ خان نے ایک ایسے معاشرے میں عدم تشدد کے فلسفے کو رائج کرنا، اور عدم تشدد کے فلسفے کو نہ صرف رائج کرنا بلکہ اس پر عمل کرنا ایک نہایت ہی کٹھن کام تھا۔ خدائی خدمتگاروں کی جو بادشاہ خان نے ایک تنظیم قائم کی تھی، اس خدائی خدمتگاروں کی تنظیم نے بادشاہ خان کے فلسفے پر اور بادشاہ خان کے عملاً اقدامات پر مکمل طور پہ عدم تشدد کے فلسفے پر ہم آہنگ عمل کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عدم تشدد کا فلسفہ مہاتما گاندھی کی ایجاد تھی، لیکن جہاں پر تاریخی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو عدم تشدد کا فلسفے پر بادشاہ خان اور خدائی خدمتگاروں نے 1918 اور 20 کے دوران راؤلٹ ایکٹ کے حوالے سے پہلے سے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور بادشاہ خان کی پہلی ملاقات مہاتما جی سے 1928 میں لاہور کے آل انڈیا کانگریس کے کونسل کے اجلاس میں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اس وقت بادشاہ خان اور مہاتما جی کی ایک دوسرے سے کسی قسم کی پہچان یا رابطہ نہیں تھا۔ پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ بادشاہ خان نے ایسے معاشرے میں عدم تشدد کا پرچار عملاً کیا جس معاشرے کے لیے عدم تشدد ایک مکمل طور پہ نیا فلسفہ نہیں بلکہ ایک الٹ تھا۔ پشتون معاشرے میں، پختون ماحول میں عدم تشدد کی بات حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس پہ آپ معمور کریں، ایک شخص کو اس کو آپ قائل کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ دیتا ہے تو آپ دوسرے طرف بھی تھپڑ لیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، خاص کر پختونوں کے ماحول کے حوالے سے جن کی تمام زندگی تلوار اور بندوق کے سائے تلے گزری ہے۔ دوسری اہم بادشاہ خان کے عدم تشدد کے فلسفے کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ بادشاہ خان نے ایک ایسے معاشرے میں عدم تشدد کے فلسفے کو پرچار کیا جو ان کے لیے مکمل طور پہ ایک نیا فلسفہ تھا، اور
پختونوں کو اس بات پہ معمور کرنا کہ آپ اپنی بندوق رکھ کے اور فرنگی کے ساتھ خالی ہاتھ نمٹیں، یہ بہت مشکل کام تھا۔ اگر گاندھی جی نے عدم تشدد کے فلسفے کی بات اپنے طریقے کے مطابق کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن وہاں ہندوستان میں پشتونوں کے علاوہ کسی دیگر شخص کے پاس بندوق نہیں تھی، اور اگر ہم کسی شخص کو بندوق دے بھی دیں تو اس کے لیے چلانے کے لیے افراد نہیں تھے۔ لہٰذا بادشاہ خان کی مشابہت عدم تشدد کے حوالے سے وہ کسی بھی پائے سے کم نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ بر صغیر ہند و پاک میں بادشاہ خان نے عدم تشدد کے فلسفے کو قائم کیا، بلکہ پوری دنیا میں عدم تشدد کے فلسفے کے بانی بادشاہ خان گزرے۔ میں ان چند گزارشات میں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بادشاہ خان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بادشاہ خان کو پہلی بار میں نے 1959 میں اس وقت دیکھا تھا جب میں ایک اسکول کا طالب علم تھا، اور یقین جانیے کہ وہ لمحہ اور آج 50، 52، 53 سال کے بعد وہ پہلی جھلک جو میں نے بادشاہ خان کی دیکھی آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی اور اپنی جان اور اپنی موت عام ایک انسان کے لیے وقف کی ہو، وہ خدائی خدمتگار جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس آزادی کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا، یہ قربانی مثالی قربانی ہے۔ اس قربانی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مطابق کوئی دیگر قربانی آزادی لڑنے والی قوموں کی تاریخ میں مجھے نظر نہیں آتی۔ بادشاہ خان ایک ایسے سادگی پسند اور ایک ایسی معاشراتی نظام میں جس میں ایک تشدد کو عدم تشدد میں منتقل کرنا اور پھر ایک مکمل طور پہ انسانیت کے تمام اطوار پہ عمل درآمد کرنا، یہ ان کی ذات کی ایک انفرادیت تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ان کی رحلت سے 2-3 سال پہلے بادشاہ خان سوابی میں دورے پر تھے اور ایک رات گزارنے میرے پاس آئے۔ رات کو جب بادشاہ خان کھانا کھا کے بیٹھے تو گاؤں کے کافی پرانے ان کے دیرینہ خدائی خدمتگار بھی آئے اور وہ بھی بیٹھ گئے آمنے سامنے۔ میں نے بادشاہ خان کو گرین چائے کاوا پیش کیا۔ میں نے ان کے سامنے کاوے کی پیالیاں رکھی اور میں نے اس پیالیوں میں کاوا ڈالا۔ بادشاہ خان نے چینی اٹھا کے اور ایک کپ میں چینی کو گھولا، اور مکمل طور پہ جب وہ چینی اس کپ میں گھل گئی تو انہوں نے وہ کپ پرچ کے ساتھ اٹھا کے اور مجھے دیا اور کہا کہ یہ کپ سب سے پہلے اس جرنیل صاحب ان کو دیں۔ سامنے ان کے وقت کے جانس خان کپتان جرنیل ان کا نام تھا۔ میں نے جب وہ کپ جرنیل صاحب کو دینے کی کوشش کی تو جرنیل صاحب ہکلاہٹ رہے تھے کہ وہ تیار نہیں تھے کہ میں یہ کپ لوں۔ بادشاہ خان نے ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، جرنیل صاحب یہ چائے آپ پئیں، سب سے پہلے آپ کا حق ہے، کیونکہ اگر میں بادشاہ خان ہوں تو مجھے بادشاہ خان بنانے میں آپ لوگوں کا رول ہے۔ میں ایک عام انسان تھا
لیکن آپ لوگوں کی قربانی جو دی گئی ہے اس سے میں بادشاہ خان بنا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جانس خان نے وہ چائے لی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک بار بادشاہ خان بلور ہاؤس سے افغانستان کے لیے روانہ ہوئے، اتفاقاً میں اسی سوزوکی وین کی پچھلی سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یقین جانیے جب سوزوکی وین کارخانوں سے آگے جو جمرود کا چیک پوسٹ ہے وہاں پہنچی تو بادشاہ خان نے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا اور ڈرائیور کو سوزوکی وین کھڑی کرنے کا حکم دی۔ سوزوکی وین کھڑی ہو گئی اور بادشاہ خان نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے جا کے بشیر احمد بلور، خدا ان کو بخشے، ان کو بلائیں۔ میں نے جا کے بشیر خان کو کہا کہ آپ کو بادشاہ خان یاد کر رہے ہیں۔ بشیر صاحب آئے اور ان کی کھڑکی کے ساتھ جھک کے انہوں نے کہا کہ بابا کیا حکم ہے؟ بادشاہ خان نے کہا کہ بشیر خان، میں خدائی خدمتگار ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کروں گا۔ آج آپ نے میرے پیچھے ہزاروں کاریں کا جلوس نکال رہے ہیں، کل کو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ بادشاہ خان آپ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، آپ خدائی خدمتگار نہیں تھے، آپ لیڈر تھے۔ بشیر کے الفاظ مجھے یاد ہیں، انہوں نے کہا بادشاہ خان بابا ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ جلوس کی شکل میں آئیں۔ بادشاہ خان نے کہا کہ میں صرف یہ گاڑی اور میرے بعد ایک دوسری گاڑی کے علاوہ اور کسی گاڑی کو اپنے پیچھے جلوس کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ بادشاہ خان تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہماری سوچ تھی، یہ ہمارا نظریہ تھا، اور یہ خدائی خدمتگاروں کی سوچ تھی۔ آپ بادشاہ خان کی شخصیت، بادشاہ خان کی ذات، بادشاہ خان کی سیاست، بادشاہ خان سیاستدان نہیں تھے، بادشاہ خان سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھے، بادشاہ خان ایک ویژنری تھے۔ ان کو کتنے سال پہلے ایک بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ہونا ہے۔ میں بادشاہ خان کی اس برسی کے موقع پر چونکہ میں نے لاکھ چاہا کہ میں اپنے دل کو صبر دوں، کچھ نہ کہوں، کیونکہ بعض اوقات کچھ نہ کہنا بھی ایک دکھ درد کی ترجمانی کر سکتا ہے، لیکن میں مجبور ہوا۔ اگر خاموش رہوں تو کلیجہ پھٹتا ہے، اگر کہوں تو اور دکھ ہوتا ہے۔ کیا قدر کی بادشاہ خان کی ہم نے۔ 15 سال جیل انہوں نے فرنگی کی جیل میں گزارے، اور 15 سال انہوں نے ان معماران جمہوریت کی جیل میں گزارے۔ کیا جرم تھا بادشاہ خان کا، خدائی خدمتگاروں کا کیا جرم تھا کہ آج ان کا نام و نشان آپ نے تاریخ سے مٹا دیا؟ وہ تاریخ جس کے لیے خدائی خدمتگاروں نے خون بہایا اور پختونخوا کے چھپے چھپے پہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، ایک تاریخ بنائی، اور اسی تاریخ میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کا نام نہیں ہے۔ تاریخ میں نام نہ ہو، آپ جتنی بھی مخالفت ان کی کریں، لیکن کوئی چیز اس طریقے سے نہیں چھپتی۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں اور خون کا نذرانہ کس نے پیش کیا ہے۔ اگر بادشاہ خان نہ ہوتے، اگر خدائی خدمتگار نہ ہوتے تو میرے فکر میں آزادی ممکن نہیں تھی۔
میں بادشاہ خان کے حوصلے کو، بادشاہ خان کے جذبے کو، بادشاہ خان کی عقیدت کو اور بادشاہ خان کی اس سوچ کو ایک مکمل طور پہ ایک ایسے انسان کی سوچ سمجھتا ہوں جس نے ہمیشہ مثبت سوچ کی ہے۔ خدائی خدمتگار آبادی کے لوگ تھے، خدائی خدمتگار بربادی کے لوگ نہیں تھے۔ آپ جا کے دیکھیں، ہری پور جیل دیکھیں، ڈی آئی خان جیل دیکھیں، خدائی خدمتگاروں کے ہاتھوں اگے ہوئے پودے درخت بن چکے ہیں۔ جہاں بھی خدائی خدمتگار گئے وہاں پہ خدائی خدمتگاروں نے آبادی کی ہے، بربادی نہیں کی ہے، لیکن ان کا نام تاریخ سے مٹ گیا ہے۔ میں اس موقع پہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ان خدائی خدمتگاروں جنہوں نے قصہ خوانی میں، جنہوں نے ٹکر میں، جنہوں نے بازار کلام میں، جنہوں نے بنو کے سپین تنگی میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدائی خدمتگاروں کی ان قربانیوں کی عوض ان کی خدمات ہوں اور خدا ان کی تاریخ میں صحیح معنی میں ان کو مقام ملے۔ شکریہ۔